بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شام میں اپوزیشن فورسز حیات تحریر الشام اور اتحادی گروپوں کے سربراہ المعروف ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ شام میں ہونے والی تبدیلی خطے میں ایران کے خطرناک منصوبے کے خلاف بڑی کامیابی ہے۔ الجولانی کا کہنا تھا کہ ایران کے منصوبے خطے کے عوام کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایرانی عوام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الجولانی کا کہنا تھا کہ سابق صدر بشار الاسد نے منشیات کی پیداوار میں عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ روس بشار الاسد کی گرتی ہوئی ساکھ سے بیزار ہونے لگا تھا۔ الجولانی نے بتایا کہ خط و خطابت کے ذریعے روس کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے اور روس کو نئے سرے سے تعلقات قائم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی بلکہ کئی سالوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ شام کے علاقوں اور شہریوں پر اپوزیشن فورسز کے قبضوں کے دوران کوئی نقل مکانی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسرائیل کے حوالے سے الجولانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران کے بہانے شام میں مداخلت کرتا آیا ہے۔ اب شام میں غیر ملکی مداخلت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اسرائیل کے لیے غیر ملکی مداخلت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا اور اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دعویٰ کیا تھا کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ امریکہ، اسرائیل اور شام کے پڑوسی ملک کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں باغی گروپوں کے مقاصد ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شام کے ہر باغی گروپ کے اپنے علیحدہ مقاصد اور ایجنڈا ہے۔ وقت ثابت کرے گا کہ ان لوگوں کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ علاقے میں اپنے قدم جمانا چاہتا تھا۔ ایران کی شام میں موجودگی کا مقصد مقدس مقامات کا تحفظ تھا۔ ایران کی موجودگی کا مقصد امن قائم کرنے میں شامی حکومت کی مدد کرنا تھا۔ دوستو، میری پیش گوئی ہے کہ الجولانی کو امریکہ اسرائیل ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے اس کا جوس نکال کر یا تو پھینک دیں گے یا مار دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ ان دونوں کی ہسٹری ایسی ہی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ اگر شام میں نئی آنے والی حکومت درخواست کرے تو ہم اسے عسکری تربیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ شامی سرزمین سے روسی فورسز کے مکمل انخلاء کا کوئی آثار نہیں ہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں عراق اور شام میں موجود اپنے کرد بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف تخریب کاروں سے مسئلہ ہے۔ امریکہ نے حیات تحریر الشام سمیت دیگر شامی باغیوں سے رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے تصدیق کی کہ امریکہ نے حیات تحریر الشام یعنی HTS کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حیات تحریر الشام ملیشیا کے خلاف پابندیوں پر نظر ثانی اس کے آئندہ رویے اور کارکردگی سے مشروط ہے۔ انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ شام میں مکمل نظام حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں مسلح افواج سمیت تمام طبقات شامل ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ دہلی کے بارڈر پر کسانوں نے دہلی کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی اور پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا، جس کے نتیجے میں دوستوں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے دہلی اور ہریانہ کی سرحد پر رکاوٹیں لگا رکھی تھیں تاکہ کسان آگے نہ بڑھ سکیں، لیکن آج کسانوں نے رکاوٹیں پار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ پولیس نے کسانوں پر واٹر کینن سے پانی کی بچھاڑ مارنے کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ یاد رہے دوستوں کہ دہلی اور ہریانہ کی سرحد پر کسان 307 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ دہلی اور یوپی کی سرحد پر بھی کسان اپنے مطالبات کو لے کر گزشتہ دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو دہلی کی طرف مارچ کریں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ ہندوستان کے ممتاز کسان رہنما راکیش ٹکیت نے
خبردار کیا ہے کہ اگر کسانوں کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو دہلی کو اس کے اطراف کی شاہراہوں پر ٹریکٹر کھڑے کر کے گھیرنے کی حکمت عملی پر عمل کیا جائے گا۔ سینئر یہودی ربی اور صہیونی پارٹی شاس کی مرکزی کونسل کے رکن اسحاق یوسف نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کہا ہے کہ حریدی کسی صورت بھی اسرائیلی فوج میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم بیکار بھی ہوں تب بھی صہیونی فوج سے ملحق نہیں ہوں گے۔ یاد رہے دوستو کہ حریدی آرتھوڈوکس یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف یہودیوں کی روحانی تبلیغات میں حصہ لیتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اسحاق یوسف حال ہی میں یہودیوں کی سربراہی صفار ڈیم سے الگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے متعدد بار اسرائیلی فوج میں حریدیوں کی شمولیت کے موضوع کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حریدیوں کو فوج میں شمولیت کا پروانہ ارسال کیا جائے تو حریدیوں کو چاہیے کہ اس نامے کو پھاڑ دیں یا بیت الخلاء میں بہا دیں۔ دوسری جانب اسحاق یوسف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سابق سپریم ربی کے صہیونی فوج میں خدمت انجام نہ دینے کے بیانات غلط ہیں، جن کی مذمت ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی فوج میں خدمت انجام دینے سے معافی نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ صہیونی اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے بھی اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اسحاق یوسف کے بیان کی مذمت کی جانی چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ اسحاق یوسف کے بیانات اس وقت میڈیا کی زینت بنے ہیں جب صہیونی فوج کو سپاہیوں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فوج میں کمی آپریشن طوفان الاقصی کے بعد غزہ میں کارروائی کے دوران پیش آئی ہے، کیونکہ فلسطینی مزاحمت نے اسرائیلی فوج کو شدید ترین نقصان پہنچایا ہے، جس کے جواب میں صہیونی فوج صرف نہتے فلسطینی بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ عمران خان کا ہے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ وفاق سے خیبر پختونخوا کے پیسے لینے میں مشکلات ہیں، لیکن ہم لے کر رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کے پی میں کام ہو رہا ہے، تبھی تو ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت سب سے بہترین کارکردگی کے پی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں فورسز قربانیاں دے رہی ہیں۔ ایک اور جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو کے پی فرنٹ لائن پر ہوتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ جتنی مرتبہ میں گیا ہوں اسلام آباد، میرے ساتھ لوگوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوئی ہے۔ آنسو گیس ہمارے لیے پرفیوم بن چکی ہے۔ ہمارے 12 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، کچھ خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو شو نہیں کر رہے۔ علی امین گنڈاپوری کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے تخریب کاروں کو روکا ہوا ہے، ہم قربانی دے رہے ہیں، تخریب کاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، پوری دنیا اسے قبول کر چکی ہے۔ افغانستان سے مذاکرات کیے بغیر صوبے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حماس کے فوجی ونگ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ صہیونی قابض فوج نے جان بوجھ کر اس جگہ بمباری کی ہے جہاں اسرائیلی قیدی رکھے گئے تھے، اور ان کی ہلاکت کو یقینی بنانے کے لیے متعدد دفعہ بمباری کی ہے۔ ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن نے غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کو حراستی مرکز میں جان بوجھ کر بمباری کی ہے، جس کا مقصد اپنے قیدیوں اور ان کی حفاظت پہ مامور مجاہدین کو مارنا ہے۔ شاہد خان آفریدی آف روڈ ریلی دیکھنے جھل مکسی کے ٹریک پر پہنچ گئے۔ شاہد آفریدی کے ٹریک پر پہنچنے پر سابق کپتان کے مداحوں اور روڈ ریلی کے شائقین نے انہیں گھیر لیا۔ شاہد آفریدی نے ایک اور کھیل کے کھلاڑی بننے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے۔ اس حوالے سے پوچھے گئے سوال پر شاہد آفریدی کا بھی کہنا ہے کہ کل ٹریک دیکھیں گے، اگر لگا کہ وہ اس پر گاڑی چلا سکتے ہیں تو ریس میں حصہ لیں گے۔ شاہد آفریدی نے مزید کہا کہ جھل مکسی میں ہونے والی ریس کے لیے وہ پرجوش ہیں۔
یاد رہے دوستو کہ شاہد خان آفریدی کے حوالے سے اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ شاہد آفریدی سیاست کے میدان میں قدم جما رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ ہم امن والی بات نہیں کریں گے۔ عمران خان کو خدا کا واسطہ ہے کہ امن کا راگ چھوڑ دیں۔ جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ اگلی دفعہ جب ہم نکلیں گے تو امن کے نعرے کے بغیر نکلیں گے، دکھائیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جوان مرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف عطا تارڑ اور دیگر لوگ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر چیف میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران جہادی مردوں اور عورتوں کی سرزمین ہے اور آج عالم اسلام جہاد کا میدان ہے، اور ہم ملک کی سلامتی اور خود مختاری، اپنے نظام، قومی مفادات، تاریخ اور زمین کی دل و جان سے حفاظت کریں گے۔ میجر جنرل سلامی نے شام کی صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی طاقتیں جو شام میں آگ بھڑکا رہی ہیں کس طرح بھوکے بھیڑیوں کی طرح صحرا میں ایک اکیلے ہرن کی جان پر گرے اور اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ رہے ہیں۔ صہیونی جنوبی سرزمین، دوسرا شمالی سرزمین اور تیسرا مشرقی سرزمین کو ہتھیانے کی کوشش میں ہے، جبکہ شامی عوام بھٹک رہے ہیں اور وہ غیر یقینی مستقبل کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ جنرل کا کہنا تھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب تک ہم وہاں تھے شامی لوگ اس وقت تک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اس لیے کہ ہم شام کی سرزمین کے کسی بھی حصے کو اپنی سرزمین میں شامل کرنے کے درپے نہیں تھے، بلکہ ہم شامی عوام کو ان کا مقام دلوانا چاہتے تھے، اور ہم وہاں اس لیے گئے تاکہ مسلمانوں کا وقار مجروح نہ ہو سکے۔ میجر جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ جیسا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ شام خدا کے فضل سے نوجوانوں کے ہاتھوں آزاد ہوگا اور صہیونیوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور شام صہیونیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے شام کے فوجی اور دفاعی ڈھانچے پر اپنے حملوں کے تسلسل میں اس ملک کے 4 صوبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ 5 گھنٹوں کے دوران مذکورہ صوبوں کے علاقوں کو تقریباً 60 مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت کے طیاروں نے ایک ہفتے کے دوران شام کے دفاعی اور فوجی اہداف اور انفراسٹرکچر پر 450 سے زائد بار حملے کیے ہیں، اور شامی فوج کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں کو تقریباً تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے شام کے فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس قسم کے حملوں سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے شام کے دفاعی نظام اور فوجی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، جو کہ کر چکا ہے۔ بھارت میں اپنے نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں اسکول ٹیچر کو لڑکی کے خاندان والوں نے اغوا کر کے اس کی زبردستی شادی کروا دی۔ یہ انوکھا واقعہ ریاست بہار کے بیگو سرائے ضلع میں پیش آیا۔ اوینش کمار، جس نے حال ہی میں بہار پبلک سروس کمیشن یعنی BPSC کا امتحان پاس کر کے سرکاری اسکول میں استاد کی ملازمت حاصل کی تھی، اس کو اغوا کر لیا گیا اور مبینہ طور پر ایک لڑکی سے زبردستی شادی کروا دی گئی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ گزشتہ 4 سال سے اوینش کے ساتھ تعلقات میں تھی۔ لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ اوینش نے اسے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن حال ہی میں سرکاری نوکری ملنے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ چائنا میں آئی فون خریدنے کے لیے 9 سال قبل ایک نوجوان نے اپنا گردہ فروخت کر دیا تھا۔ آج یہ نوجوان کس حالت میں ہے جان کر آپ بھی افسوس کرنے لگیں گے۔ اس نوجوان کا نام وینگ یانگ کو ہے، جس نے 2011 میں آئی فون خریدنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق ینگ کو اس کے عوض 3,273 امریکی ڈالر ملے تھے، جس سے اس نے ایک آئی فون 4 اور ایک آئی پیڈ 2 خریدا تھا۔ اس کے انٹرنیٹ پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اسے ایسا کرنے کی ترغیب دی تھی۔ آئی فون کا چاؤ تو اس نے پورا کر لیا، لیکن اس کی صحت آج بھی انتہائی خراب ہے اور وہ بستر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گردے روزانہ واش کروانے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی جتنی بھی عمر باقی ہے ممکنہ طور پر اسے بستر پر ہی لیٹے لیٹے گزارنی پڑے گی۔ ایک گردہ بیچنے کے چند ماہ بعد اس کے دوسرے گردے میں انفیکشن ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس انفیکشن میں شدت آتی گئی۔ عام استعمال ہونے والی قدرتی گیس کو ٹھوس اینٹوں میں تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ ہائیڈریٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جسے بہت آسانی سے ایک سے دوسری جگہ کسی خطرے کے بغیر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عموماً اسے جلنے والی برف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں برف کے ٹکڑوں کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ ٹکڑے ماچس پر بھڑک اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کے تحت عام درجہ حرارت اور دباؤ پر اسے ٹھوس شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی گیس کو ٹھوس بنانے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے اور صرف 15 منٹ میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ گیس کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اسے مائع بنایا جاتا ہے، تاہم اس میں بہت کم درجہ حرارت یعنی -162 درجے سینٹی گریڈ کا نظام درکار ہوتا ہے۔ نئے طریقے سے گیس کو ٹھوس بنا کر محفوظ رکھنا اور ایک سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر بھی دوستو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں۔ اس عمل کو گیس ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو تیز بنانے کے لیے ڈاکٹر پراوین لنگا اور ڈاکٹر گرو بھٹاچاریہ نے ایل ٹرپٹوفین نامی امائنو ایسڈ منتخب کیا، جو بہت تیزی سے گیس کو ٹھوس ہائیڈریٹس میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی صرف 15 منٹ میں گیس ٹھوس ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے، لیکن قدرتی طور پر ایسا ہونے میں ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔